بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرآن میں ہم سب کو سمجھایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ زندگی اور موت کا نظام دے کے مجھے اور آپ کو آزما رہے ہیں کہ کون ہم میں سے نیک اعمال کرتا ہے۔ عمومی زندگی میں ایک جملہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور اس کو کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، بعض اوقات قطرہ قطرہ مل کے میرے بھائیوں دریا بن جایا کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، بہت سے ایسے نیکی کے لمحات ہیں جو اللہ اس انسان کو عطا کرتے ہیں اور انسان ان کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، کسی عمل کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اگر انسان ان اعمال کو جن کو معمولی سمجھ کے چھوڑتا ہے، اس نیت پہ اپنے اعمال نامے میں جمع کرتا جائے کہ یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی، لیکن ایک دن یہ نیکیوں کا ایک ایک ذرہ مل کے انشاءاللہ رحمت الہی کا وہ پہاڑ ثابت ہوگا جو میری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ انسان اس عمل میں سب سے بڑی کوتاہی کر رہے، اور شیطان نے سب سے بڑا دھوکہ انسان کو یہی دیا ہے، چلو نیکی پھر کر لیں گے، چلو پھر کر لیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے پھر کر لیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تشریف فرما ہے، ایک بندہ ان کے پاس آ کے حدیث کو بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایک کی رات یعنی احد پہاڑ کے برابر وزن میں نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کے اندر حصہ لیتا ہے، اللہ اس کو مزید ایک کی رات یعنی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ آیا یہ حدیث آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی کہ نہیں سنی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جاؤ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے جا کے سوال کرو کہ آیا انہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی کہ نہیں سنی، کیونکہ میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اگلے حدیث کے لفظ یہ ہیں، وہ بندہ وہاں سے اٹھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر جہاں پہ بیٹھے ہیں ریتلی زمین ہے، نیچے ریت ہے، آپ اپنے دائیں ہاتھ میں ریت پکڑتے ہیں اور اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اپنے وجود کے اوپر ڈالتے ہیں۔ جو بندے پاس بیٹھے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یا عبداللہ ابن عمر ماذا تفعلوا، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر ریت ڈالنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان لمحات پہ افسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، کاش پتہ ہوتا کتنے جنازے جو ہم صرف جنازے پڑھ کے واپس آ گئے، تدفین کے اندر بھی حصہ لیا ہوتا تو آج میرے اعمال نامے میں کتنے احد پہاڑ کے برابر مزید نیکیوں کا اضافہ ہو چکا ہوتا۔ تو مومن انسان میرے بھائیوں اپنی زندگی کے گزرے لمحات پہ اس طرح سے افسوس کرتا ہے، اس حسرت پہ، اس امید پہ مومن کبھی زندگی کو ضائع نہیں کرتا ہے کہ چلو بڑی زندگی پڑی ہے میں نیکیاں کر لوں گا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ زندگی عطا کر رہا ہے، اس زندگی میں میرے بھائی جس نیکی میں تھوڑا بہت حصہ پڑتا ہے ڈالتے جائیے، کبھی کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑیے۔ میں 2-3 مثالیں دے کے آپ کے سامنے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے جہنم کا ذکر سنایا اپنی امت کو، لیکن جہنم کے بارے میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو جب محشر کے میدان میں مخلوق خدا کے سامنے لایا جائے گا تو کیفیت یہ ہوگی کہ جہنم کو 70,000 لگامیں پہنائی گئی ہوں گی، اور مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اچانک ایک آواز آتی ہے جس طرح کوئی چیز گرتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ آسمان کی طرف چہرہ مبارک فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا جو آج 70 سال مسلسل گرنے کے بعد جہنم کے پیندے میں پہنچا ہے۔ وہ جہنم میرے بھائی جو اتنی گہری ہے، وہ جہنم میرے بھائی جس کو 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اس جہنم سے بچنے کے لیے میرے نبی کیسی نصیحت کرتے ہیں، اتقوا النار، اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرۃ، زیادہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو نہ صحیح آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ اور میں کہیں گاڑی پہ جا رہے ہوں، راستے میں کہیں پہ بریک لگائیں، کوئی مانگنے والا آ جائے اور گاڑی کے شیشے کو ناک کرے، آپ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ایمانداری سے سوچئے گا آدھی کھجور اس کو پکڑائیں، کیا وہ قبول کرے گا؟ گھر میں بچہ ضد میں پڑا ہو، رو رہا ہو، اور ماں بچے کو چپ کرانے کے لیے آدھی کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھے، بچہ غصے سے پھینک دے گا۔ میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، جس آدھی کھجور کی حیثیت ایک مانگنے والے کے نزدیک کچھ نہیں، جس آدھی کھجور پہ ایک روتا ہوا بچہ چپ نہیں کرتا ہے، میرا رب اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے صرف بناتا ہے کہ زیادہ نہیں، آدھی کھجور ہی دے دو سچے دل سے میرے راستے میں کائنات کا رب تم کو جہنم سے آزادی عطا کر دوں گا۔ اب اتنے سے عمل کو اگر کوئی حقیر سمجھ کے گزر جائے تو قیامت کو اس عمل کی قدر ہوگی کہ نہ ہوگی؟ تو میرے بھائیو، زندگی میں کسی نیکی کو معمولی نہ جانیے، اللہ رب العالمین کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کے نذرانے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے جائیں۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں دنیا میں ایک انسان اپنی زندگی کو جب گزارتا ہے نا، اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی، اتنی تیز زندگی آج کی ہو گئی کہ کسی انسان کے پاس فرصت نہیں کہ 2 منٹ بیٹھ کے تنہائی میں سوچے آج میرا دن کیسے گزرا، آج میری رات کیسے گزری۔ حتیٰ کہ رمضان کی راتیں ہماری کرکٹ کی نظر ہو رہی ہیں، رمضان کی راتیں ہوٹلنگ کی نظر ہو رہی ہیں۔ شاید رمضان نبی کے صحابہ کے لیے اور طریقے سے نازل ہوا تھا اور ہمارے لیے اور طریقے سے، کہ ہم نے سمجھ لیا رمضان کا مقصد یہی ہے، افطاری کسی ہوٹل پہ کرنی ہے، تراویح کے بعد کسی جگہ پہ جانا ہے، سحری تک کھانے پینے کا لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ کوئی بندہ سوچنے کو تیار نہیں ہماری زندگی کس لائن پہ چل رہی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہنم کی سختی آپ کے سامنے میں نے بیان فرمائی، فرمایا قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمیوں کو پھینکا جائے گا تو وہاں پہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ ہے، وہاں پہ جہنمیوں کو اور جنتیوں کو آواز دی جائے گی۔ جب یہ دونوں متوجہ ہوں گے تو جہنم والوں کے لیے اس سے بڑی غمناک خبر کوئی نہیں ہوگی، اور جنت والوں کے لیے اس سے زیادہ خوشی والی خبر کوئی نہیں ہوگی کہ موت کو پل صراط پہ لایا جائے گا اور موت کو بھی وہاں پہ لا کے چھری پھیر کے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت والوں سے کہا جائے گا، جنت والوں اب ہمیشہ کی زندگی یہاں پہ جیو، کبھی تم کو نکالا نہیں جائے گا، اور جہنم والوں تم نے بھی ہمیشہ یہیں پہ جلنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں ہر انسان یہی کہتا ہے نا، جتنی مرضی تکلیف پالے، چلو آخر موت ہے، موت پانے سے انسان دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے، یہ وجود جل رہا ہے، اوپر کی کھلڑی انسان کی جل گئی، اللہ نیا وجود دے دیں گے، وہ جسم بھی جلے گا، اللہ پھر اور دے دیں گے، وہ جلے گا، اللہ پھر اور دے دیں گے، بار بار جلنا ہے میرے بھائی، وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ جہنمی اللہ کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ اور
فرشتے کو درمیان میں لائیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، جو جہنم کا دروغہ ہے نا جس کا نام مالک ہے، اس کو پکاریں گے، اے مالک تو اللہ سے ہماری سفارش کر دے کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، ہم سے بار بار جلنے کا عذاب برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کسی سے کہیں کوئی امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی مرنے کو تیار نہیں۔ وہاں پہ خود کہیں گے کہ اللہ سے کہے اللہ ہمیں موت دے دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جب ان کی پکار ہوگی نا کہ اللہ ہمیں موت دے دے، یہ پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے، 18 سال کے عرصے کے بعد ان کو جواب ملے گا، اور جواب کیا ملے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ کائنات کا رب کہتا ہے اسی جہنم میں ذلیل ہوتے رہو، دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی جرت نہ کرنا۔ 18 سال کے بعد آج دنیا کی آگ میں، جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے میرے بھائی، اور دنیا کی آگ میں 18 منٹ کے لیے کسی کو پھینک دیں، دیکھیں اس کے وجود کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ 18 سال تک جلیں گے، اور جواب اللہ کا یہ آئے گا کہ اسی جہنم میں ذلیل ہوتے رہو، دوبارہ مجھ سے کلام کرنے کی جرت نہ کرنا۔ اس وقت ان بندوں کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن کہتے لہم فیہا زفیر و شہیق۔ جس طرح گدھا اپنی پوری آواز سے زور لگا کے ہنہناتا ہے، اس طرح یہ جہنمی روئیں گے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے اس قدر ان کے آنسو بہیں گے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے آنسو اس طرح ہوں گے کأنہا السیل، جس طرح سیلاب کا پانی ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس میں کشتیاں چلانی چاہے تو کشتیاں بھی چلا سکتا ہے۔ یہ جہنمیوں کے رونے کی کیفیت میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اندازہ فرمائیے کہ وہاں پہ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ میرے نبی نے کہا کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں بھی چلانی چاہو تو چلا سکتے ہو، اتنا رونا بھی بیکار ہے۔ اور دنیا میں کیا کہا؟ میرے نبی نے فرمایا ما من رجل یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب من خشیۃ اللہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، وہاں پہ اتنا رونا بھی بیکار ہے۔ اور دنیا میں کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے اور اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اس کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنسو کا قطرہ نکل آئے، اور وہ آنسو کا قطرہ اتنا سا ہو کہ میرے نبی نے فرمایا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، فرمایا اتنا سا آنسو کا قطرہ دنیا میں بندہ بہا لے اللہ کے خوف سے، میرا رب کتنی مہربانی کرتا ہے۔ الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اتنے سے آنسو کے قطرے کی اتنی لاج رکھتا ہے، اللہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ آج اتنے سے عمل کے لیے وقت نہیں انسان کے پاس، اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ یہ نمازوں میں آہوں اور سسکیاں لینے والوں کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے لوگ ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، صرف اللہ جہنم پہ حرام نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ 7 قسم کے بندوں کو اپنی ذات کا سایہ نصیب کریں گے جس دن اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ بندہ بیان فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو بندہ تنہائی کے اندر بیٹھا اللہ کے خوف سے رو پڑا، میرا رب اس کی بہتی آنکھوں کی اتنی قدر کرتا ہے، اللہ قیامت کو اس بندے کو بھی ان 7 خوش نصیبوں میں شامل کر کے اپنی ذات کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے سیرت کی کتابوں میں، آپ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، اے لوگو اللہ کے خوف سے رونے کی کوشش کیا کرو، اگر رونا نہ آئے کم از کم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو کہ کائنات کا رب تمہاری شکل دیکھ کے تم پہ مہربان ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تیسری مثال،
آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حی علی الصلاۃ کی آوازیں سن کے بھی مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں. کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں مسجد کے پڑوس میں دکان ہے، ادھر نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے اور ان کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ جب اللہ کا دربار لگے گا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہم سالمون. اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور یہ منظر کتنے کو جلال والا ہوگا. اللہ کے جتنے نبی، جتنے رسول ہیں، جتنے بھی نیک بندے ہیں، سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. کچھ لوگوں کو اس دن سجدہ نصیب نہیں ہوگا. یہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن سجدہ نصیب نہیں ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَجْعَلُ ظَهْرَهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا، اللہ ان کی کمر جو ہے لکڑی کے تختے کی مانند بنا دے گا. یہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، اللہ اس دن ان کا سجدہ قبول نہیں کرے گا. آج دنیا میں وقت ہے یا انسان کس طرح سے اپنے جملے نکالتا ہے زبان سے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. کئی لوگ کہتے ہیں کیا پڑھا نماز میں بھائی. کئی لوگ اس عمل کو سب سے ہلکا لیتے ہیں. آج دنیا میں رب سننے کو تیار ہے، ان کے پاس سنانے کا ٹائم نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ راتوں کو اپنی رحمت کے بازو پھیلا کے رکھتے ہیں. دن کے اجالوں میں غلطی کرنے والے رات کی تاریکی میں چپ کر کے میرے در پہ آ جا. ایک بار کہہ دے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. میں تیرا رب اگر معاف کر کے نہ لٹاؤں تو پھر کہنا. رات کی تاریکیوں میں پوری دنیا سے چھپ کے گناہ کرنے والے دن کے اجالوں میں جب عقل ٹھکانے آئے ایک بار میرے در پہ آ کے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے. میرا رب تیرا معاف نہ کروں تجھے تو تب کہنا. یہاں پہ اللہ منتظر ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آئے اور بندوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنی دنیا سے، اپنے دندوں سے، اپنی زندگی سے بندوں کے پاس ٹائم نہیں. کیوں؟ پرسنل لائف ہے نا، ہماری مرضی ہم جیسے مرضی گزارے. انسان اس سوچ پہ بیٹھا ہوا ہے. آج رب منتظر ہے، بندوں کے پاس ٹائم نہیں. تب یہ چاہیں گے، اللہ کہے گا آج مجھے ضرورت نہیں. اللہ ان کی کمر کو لکڑی کے تختے کی مانند بنا دے گا. یہیں پہ میرے بھائیوں فیصلہ ہو گیا. جن کو سجدہ نصیب ہو گیا ان پہ اللہ راضی ہے، جن کو نہیں نصیب ہوا ان سب کا وہیں فیصلہ ہوگا یہ بد نصیب ہیں. اللہ ہمیں وہ سجدہ بھی آخرت کا نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، جن سجدوں کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں انہی سجدوں کو دنیا ترسے گی. وہاں پہ تمنا کریں گے کاش ہم سجدہ کر لیں. میرا رب کہے گا نہیں، اب وقت گزر چکا. آج میرے بھائیوں دنیا میں ایک سجدہ ہی اپنا ایسا بنا لو کائنات کا رب مہربان ہو جائے. آپ نے ذوالکفل کا واقعہ سنا ہوگا علماء کی زبان سے. وہ بدکار بھی تھا، عیاش بھی تھا، ڈاکو بھی تھا. اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، ذوالکفل تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دو. اس کے اوپر شیطان سوار ہوا. وہ کہنے لگا کہ میں تیری مالی ضرورت کو پورا کر دوں گا، ایک شرط ہے تو میری جسمانی خواہش کو پورا کر دے. وہ بیچاری غربت کی ماری اس شرط پہ آمادہ ہو گئی. اللہ کبھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بہو کو ان حالات پہ نہ لائے. غربت بندے کو بڑی دور تک لے جاتی ہے. جس کی کوکھ میں یتیم بچے پل رہے ہوں اور اس کے پاس آسرا اور کوئی نہ ہو، وہ بیچاری کیا کرتی؟ اس شرط پہ آمادہ ہو گئی. جب ذوالکفل کے پاس کمرے میں گئی تو وہاں پہ ذوالکفل جب اس کے قریب ہوا تب وہ رو پڑی اور اس کی زبان سے نکلا اتق اللہ ولا تفتح الحاتم. اے ذوالکفل اللہ سے ڈر جا. آج تک میں اس طرح مجبور نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہوں، لیکن اللہ سے ڈر جا جس نے مجھے مجبوری کے ان حالات پہ لا کے کھڑا کیا اور تجھ کو اللہ نے اتنا فضل کیا.
ذوالکفل کے دل میں پتہ نہیں اس عورت کا جملہ کتنا کو اثر کر گیا، مال اس عورت کو پکڑایا، کہتا بی بی چلا جا، خود سجدے کے اندر گر گیا۔ اور عورت کے جانے کے بعد ذوالکفل سجدے میں گر کے اتنا رویا کہ اللہ آج میں اتنا ذلیل ہو گیا، ایک عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے میں نے یا اللہ اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ سجدے میں پڑا رو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا یہ زندگی کا آخری سجدہ ہے۔ اسی سجدے میں روح پرواز ہوئی، صبح کا وقت ہوتا ہے، ذوالکفل کے کمرے کا دروازہ بند ہے، اس کے چوکیدار، اس کے ملازم کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے کوئی جواب نہیں، دروازہ توڑتے ہیں، ذوالکفل اندر مرا پڑا ہے۔ علاقے میں شور مچتا ہے، لوگوں ذوالکفل مر گیا، کوئی سوچ لے کے آ رہا ہے، کوئی سوچ لے کے آ رہا ہے کہ چلو بدنام زمانہ تھا، بڑی بری موت مرا ہوگا۔ لیکن جب دن کا اجالا ہوتا ہے، ذوالکفل کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے ان اللہ غفر ذوالکفل، اے لوگوں گواہ رہنا یہ مرنے سے پہلے ایک ایسا سجدہ کر گیا ہے کہ میں نے کائنات کے رب نے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی نصیب کی ہے، خدا را اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے جائیں تاکہ قیامت کو آخرت کی رسوائیوں سے نجات مل سکے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، خدا را اپنی زندگی کے اوقات میں سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ایک آنسو کا سچا نذرانہ اپنے رب کو دینے کی کوشش کیا کریں تاکہ آخرت میں زیادہ رونے سے بچا جا سکے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، خدا را کبھی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ بنانے کی کوشش کریں جس پہ راضی ہو کے میرا رب پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس نیکی میں بھی حصہ ملے میرے بھائی ڈالتے جائیں، یہ قطرہ قطرہ مل کے انشاءاللہ رحمت الہی کا وہ دریا ثابت ہوگا جو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔